سورۃ النور 18واں پارہ۔ سورۃ المؤمنون ختم ہو گئی ہے، سورۃ النور کی ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا، اس سورت کو ہم نے نازل کیا۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور اس کے احکام بھی ہم نے فرض کیے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس سورت میں نازل کی ہیں واضح آیات۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 24ویں نمبر کی سورت ہے، جبکہ نزول قرآن کے اعتبار سے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس ترتیب سے یہ سورت 102 نمبر پہ نازل ہوئی۔ اس سورت سے پہلے سورۃ الحشر 101 نمبر پر نازل ہوئی، اور سورۃ النور کے بعد سورۃ الحج 103 نمبر پر نازل ہوئی۔ اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت اسے کہتے ہیں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہو، تو یہ سورت پاک بھی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کی 64 آیات مبارکہ ہیں، اور جبکہ اس کے 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس کے اندر کیا بیان کیا جائے گا۔ تو اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے، جو مین موضوع ہے، وہ معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے کے لیے اللہ نے ضروری احکامات کو بیان فرمایا۔ پچھلی سورت جو سورۃ المؤمنون گزری ہے، اس میں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئیں، اور اس میں ایک خاص صفت ایمان والے کی یہ بیان کی گئی کہ مومن باعفت زندگی گزارتا ہے، بے حیائی سے پاک زندگی ایمان والا گزارتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کا بیان تھا، اور اس صورت پاک میں باعفت زندگی کے ضروری جو تقاضے ہیں ان کو اللہ پاک نے صورت پاک میں بیان فرمایا۔ اور سورت کی ابتدا ہی سے اللہ پاک نے زنا کی شرعی سزا کو بیان کیا، اور جس طرح فرمایا کہ جس طرح زنا انتہائی برا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اس پر بھی اللہ پاک نے سخت قانونی سزا اللہ نے مقرر فرمائی۔ اور چونکہ یہ سورت پاک ہجرت کے 6 سال نازل ہوئی، اور اسی سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غزوہ ہے، غزوہ بنو المصطلق، یہ سن 6 ہجری میں پیش آیا، اور اسی سفر سے واپسی پر منافقین نے عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت بھی لگائی تھی،
اور مدینے میں بڑا پروپیگنڈا مچا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف، اور بڑے پیمانے پر مدینہ میں اس پروپیگنڈے کی شہرت بھی ہوئی۔ تو اسی سورت پاک کی 11 آیت سے لے کر آیت نمبر 20 تک عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ اور جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجہ پر، اور فرمایا کہ جنہوں نے تہمت لگانے کا گناؤنا یہ جرم کیا تھا، ان کو اور معاشرے میں وہ لوگ جو فحاشی پھیلانے والے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے فحاشی اور بے حیائی پھیلے، تو ان آیات میں سخت قسم کی عذاب کی وعیدیں بھی اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی کہ جو دنیا کے اندر ایمان والوں کے اندر فحاشی بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے سخت وعیدیں ان لوگوں کے بارے میں نازل فرمائی۔ اور اسی طریقے سے سورۃ پاک میں خواتین کو پردے کے احکام بھی عطا کیے گئے۔ اسی صورت کے اندر پردے کا بھی مفصل بیان آئے گا، اور اسی طریقے سے سورۃ پاک کے آخر کے اندر دوسروں کے گھر جانے کے لیے ضروری آداب اور احکامات کی بھی وضاحت کی گئی۔ اور چونکہ یہ مدنی صورت ہے، مدنی صورتیں جتنی بھی ہیں خاص طور پر مدنی صورتوں کے اندر احکامات زیادہ ہیں، اور مکی صورتیں جتنی بھی بیان کی گئیں ان کے اندر احکامات بہت کم ہیں، اور مکی صورتوں کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ان میں زیادہ تر اللہ نے عقائد پہ زور دیا کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ عقائد میں سب سے زیادہ اللہ نے توحید کو بیان کیا، اپنی وحدانیت کو بیان کیا۔ تو مکی صورتوں کا جو موضوع ہے وہ زیادہ تر توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت کو بیان کیا گیا۔ یہ مکی صورتوں میں زیادہ تر جو مضامین آئیں گے یہی عقائد کے متعلق ہیں، احکامات بہت ہی کم ہیں۔ احکامات جو ہیں وہ مدنی صورتوں کے اندر ہیں، جیسا کہ آپ نے اس کے تعارف میں سنا کہ اس کے اندر بھی احکامات بیان کیے گئے، چونکہ یہ مدنی صورت ہے۔ اور اس صورت کا نام سورۃ النور ہے۔ سورہ نور کیوں رکھا گیا؟ اسی صورت کے چوتھے رکوع کے بعد ایک آیت آتی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اس میں لفظ نور کا لفظ آیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ نور رکھا گیا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سورت کو ہم نے نازل کیا، اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں یہ میں نے فرض کیے ہیں۔ اس سے کسی بندے کو یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ قانون تو ٹھیک نہیں ہے، اور جتنا بھی سیکولر طبقہ یا لبرل طبقہ ہے ان کو بالخصوص اس صورت سے بڑی چڑ ہے۔ احکامات بڑے سخت ہیں۔ ضیاء الحق مرحوم کے دور کے اندر بھی ہائی کورٹ کا ایک جج تھا، اور جس کا نام تھا ڈاکٹر تنزیل، یہ اصل میں پرویزی تھا، منکر حدیث تھا۔ تو یہ ہائی کورٹ کا جج تھا، اس نے ایک بڑک ماری کہ یہ جو سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے رجم کا مسئلہ، زنا جب ثابت ہو جائے تو اس بندے کو رجم کیا جائے گا، عورت کو بھی، شادی شدہ مرد یا عورت ہے۔ کہنے لگا کہ قرآن میں یا حدیث میں یہ مسئلہ کہیں بھی بیان نہیں کیا، یہ تو یہودیوں کی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ اور کہنے لگا اس زمانے کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ سزا ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، منکر حدیث تھا۔ تو بہرحال پھر اس دور میں علماء کرام نے احتجاج کیا، تو پھر اس کے بعد احتجاج جب علماء کرام باہر نکلے اس کے خلاف، تو اگر مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرے، اگر سارے مسلمان خاموشی اختیار کرتے ہیں
تو پوری امت مسلمہ گناہگار ہوتی ہے، اور اگر ایک طبقہ بھی ایسی باتوں کی تردید کرتا رہے تو پوری امت سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس دور میں بھی علماء کرام نے احتجاج کیا تھا ڈاکٹر تنزیل پرویزی کے خلاف، تو چنانچہ پھر ضیاء الحق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس جج کو فارغ کیا تھا، اور اسی طریقے سے پھر ایک علماء کی کمیٹی اس نے بنائی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا ہوگا تو اس سے پہلے علماء پہ پیش کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس سورت پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنے بھی احکامات ہیں بڑے واضح واضح، اور اس کے احکام بھی میں اللہ نے فرض کیے، سورت کو نازل کرنے والا بھی میں اللہ ہوں، لہٰذا اس پہ کسی آدمی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انکار کرے گا ان چیزوں کا، اگرچہ لبرل اور سیکولر طبقے کو یہ صورت بڑی چبھتی ہے، چونکہ اس میں وہ آزادی نہیں ہے، بے حیائی کے خلاف، فحاشی کے خلاف ہے، اور بڑے سخت وعیدیں اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں۔ تو فرمایا یہ سارے احکام میں اللہ نے نازل کیے ہیں، تو جو ان کا منکر ہوگا اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها، اس سورت کو ہم نے نازل کیا، اس کے احکام بھی ہم نے فرض کیے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کی اس سورت میں واضح آیات۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، فرمایا کہ یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، اس کے احکام بھی میں اللہ نے فرض کیے، اس میں ترمیم کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بے دین لوگ اس احکامات سے چیختے ہیں کہ نہیں جی اس میں ترمیم کرو۔ یہ کون ہوتے ہیں اللہ کے احکام میں ترمیم کرنے والے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تذکرون، میں نے مسئلے کو کھول کے بیان کیا تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو ان آیات سے۔ اور پہلا حکم اللہ نے دیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ عورت والزانی اور زانی مرد، فاجلدوا کل واحد منہما، کوڑے لگاؤ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس، کوئی نرمی، کوئی شفقت، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں سزا دیتے وقت تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے ان لوگوں پر۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ان سزا دینے والوں کو رحم تمہیں نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے اور تمہارا آخرت پر ایمان ہے۔ پہلا حکم یہ دیا کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور یہ 100 کوڑے بڑی مجلس میں لگائے جائیں گے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک بڑی جماعت ایسے موقع پہ ہونی چاہیے، صرف چھپا کر ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے، سزا نہ دی جائے، ان کو ایسی سزائیں نہ دی جائیں، بلکہ لوگوں کے سامنے ایمان والوں کی بڑی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اس کی حکمت کیا ہے وہ آیت پاک کے آخر میں آئے گی۔ تو بہرحال پہلا حکم دیا کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت ہوں
اگر ان سے زنا ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور جو شادی شدہ آدمی اگر وہ بدکاری کے اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے متعلق متواتر احادیث پاک میں اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیتیں بھی اس کے متعلق شادی شدہ مرد اور عورت کی زنا کی سزا کے متعلق قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی تھیں، لیکن جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، تلاوت نہیں ہے لیکن ان کا حکم اب بھی باقی ہے۔ اور وہ لکھا ہے کہ آیات یہ تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہا نکالا من اللہ۔ یہ قرآن کریم کی آیت حکم کے اعتبار سے ابھی بھی باقی ہے، لیکن یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت میں نہیں ہے، تلاوت اس کی منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اس کا حکم اب بھی باقی ہے کہ جب بھی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر یہ دونوں زنا کر دیتے ہیں تو فرجموہا، ان دونوں کو رجم کیا جائے گا، ان دونوں کو سنسار کیا جائے گا۔ سنسار کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں سے ایک میدان کے اندر ان لوگوں کو یہ سینے تک نیچے زمین میں گاڑ کر، اور سارے لوگ آس پاس کھڑے ہو کر ان کو پتھروں کی بارش کریں گے تاکہ یہ لوگ مر جائیں۔ اور اگر زنا 4 گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے، اور زنا کی گواہی جو ہے اس کی مزید انشاءاللہ تفصیلات آگے آتی رہیں گی، تو اسی زنا کے متعلق تو 4 جو گواہ ہیں یہ صرف زنا کے متعلق 4 گواہ ہیں، باقی کوئی بھی حکم ہے شریعت کا اس میں گواہی 2 ہیں۔ اور زنا کے بارے میں 4 گواہوں سے جب تک ثابت نہ ہو جائے زنا ثابت نہیں ہوتا، سزا نہیں ہوگی اس کو۔ ایک تو 4 گواہ ہوں، اور دوسری بات یہ یا زنا گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے 4 بندوں کی، اس میں کوئی عورت بھی نہ ہو، یہ بھی شرط ہے، عورت کی گواہی زنا میں قبول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے 4 گواہ ہوں، عاقل اور بالغ گواہ ہوں، یا اسی طریقے سے زانی آدمی خود اقرار کرے کہ بھائی مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، تو ان 2 صورتوں میں پھر زنا کی سزا اس پہ مرتب ہوگی۔ ایک 4 گواہ ثابت کر دیں زنا کو، یا جس سے زنا ہوا ہے وہ بندہ خود اقرار کر دے کہ مجھ سے ایسا گناہ ہو چکا ہے، تو پھر میدان میں کھڑا کر کے پتھروں کے ساتھ مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی واقعات رجم کے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کل ہی عرض کروں گا، اور اسی کی انشاءاللہ تفصیلات انشاءاللہ باقی کل ہی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔